بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت نے اکبر کو نہیں حسین کو مارا۔ تہجد کی نمازوں میں مانگا ہوا بیٹا تھا جسے برچھی مار کے اتارا۔ اس لیے بادشاہ فرماتے مجھے چیخے مار کے رویا کر، کیونکہ میں وہ غریب ہوں جسے امت نے رلا رلا کے مارا۔ بہت رویا ہے حسین کربلا میں، ہم روتے روتے مر بھی جائیں تو حق ادا نہ۔ طویل نہیں پڑھنا، شبیہ کی برآمدگی ظاہر ماتمداری ہوگی، تھوڑا پڑھنا۔ جن لوگوں نے میرے اشرح محرم سنے ہیں، مسلسل لاہور میں پڑھتا ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں یہ مصائب میں کتنی دیر پڑھتا ہوں، لیکن مختصر کر کے پڑھ رہا۔ رویا کرو امام حسین کو۔ میں غور سے دیکھ رہا ہوں ذرا مجمع کو، الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا پرسہ دینے والا مجمع میرے سامنے، لیکن پھر بھی منت، التجا اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، امام حسین کے مصائب سنو تو منہ پہ رومال رکھ کے نہ رویا کرو۔ چوتھے معصوم نے مجلس کروائی، مجلس کے بعد ایک مومن کے قریب آئے، فرمایا تو میرے بابا کو رویا نہیں؟ مولا روتا رہا ہوں، منہ پہ رومال رکھا ہوا تھا۔ فرماتے رونا بے کفن کو، رکھنا منہ پہ رومال۔ ہمارے غم میں یوں رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ بین کرتی، جیسے ہماری 64 پردہ دار شام غریبہ میں بین کرتی رہی۔ ہم رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ عزاداروں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، بڑا پورا شوق دور ہے، عزادار کا ہر وہ گھر آباد رہے جس پہ علم لگا ہوا ہے، جس میں کوئی ماتمی آباد ہے۔ میں سیدزادہ تہہ دل سے دعا کر رہا ہوں، لیکن کوشش کیا کر انہیں لازمی رویا کر جن کی لاش پر سکی بہنوں کو رونے کی اجازت نہیں ملی۔ اس میں بڑا مصائب ہے۔ یہ ابھی تلہاڑا صاحب پڑھ رہے تھے کہ بہن نے پوچھا میں رو لوں۔ قتل ہونے والے بھائی کے لیے بہن پوچھ رہی ہے میں رو لوں۔ اللہ کی کائنات میں یہ واحد بھی بالکل بے شک۔ اس لیے میرے والد گرامی نے شعر لکھا، اس لیے حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی، جو رو پڑے گا اسے جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے گی۔ تمہارا رونا ضائع نہیں ہوتا، کبھی کسی بات پر کان نہ دھرا کرو، تمہارا رونا بہت قیمتی ہے۔ تمہارے گریے کی آوازیں سیدہ کو پسند ہے، مولا کی قسم یہ ذکر ہے میرے سر پہ، غلط پڑھو یہی موت آ جائے۔ جب تو امام حسین کے غم میں چیخے مار کر روتا ہے اونچی آواز میں، تیری آوازیں بلند ہوتی ہیں تو علی کی بیٹی عرش تھام کے کہتی ہے بار الہ انہوں نے اترتے دیکھا نہیں۔ یہ تو سن کے رو رہے ہیں، ان کی دعائیں قبول کرنا بار الہ۔ انہیں کیا معلوم 70 قدم پہ کھڑے ہو کہ میں نے کیا کیا دیکھا۔ بسم اللہ کرام جی جی۔ جب بھی ریاکاری کے آنسو نکلے خدا اسی وقت میری آنکھیں دی کر دے۔ آنسو ریاکاری کے ہو ہی نہیں سکتے، آنسو بے ساختہ ہوتے، ریاکاری کے آنسو نہیں ہوتے۔ جو فرش عزا پہ بیٹھا ہے بہت قابل احترام ہے میرے لیے، گھر چھوڑ کے کوئی ایسے آ جاتا ہے۔ آرام کس کو پسند نہیں ہے؟ اپنوں کو 4 دن کوئی نہیں روتا۔ ہاں لیکن ایک گزارش کروں گا، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، یہ جھکا ہوا سر ہے، بہت رویا کر امام حسین کے غم میں۔ آج پوچھو میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رویا کرو امام حسین کے۔ مجھے سب سے زیادہ یہ بات رلاتی ہے، یہ وہ غریب ہے جس کی لاش پر سب سے پہلا تماچا بیٹی کو لگا۔ مولا آپ کی بیٹیوں کا نصیب بلند کرے،
مولا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. مجھے کائنات میں کوئی ایسا جنازہ دکھا جس جنازے کے قریب بیٹی پہ ظلم ہوا ہو. اس لیے کہہ رہا ہوں رویا کرو, حسین کا واسطہ تمہیں دے رہا ہوں. جتنی منت کروں پھر بھی ثواب ہے میرے لیے. میں چاہتا ہوں کہ تم جی بھر کے رو تاکہ تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں. آپ بیٹھ جائیں گے تھوڑا دیر بیٹھ جائیں گے. میں شروع کرتا ہوں, تھوڑا سا مصائب پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. انوکھے رنگ میں اجڑا حسین, دوپہر میں غریب ہوا زہرا کا بیٹا, بہت کم وقت میں زہرا کا بھرا گھر برباد ہوا. تیری زندگی ہو. اجازت دو, 2-4 جملے میں پڑھوں مصائب کے. میں نے خود ان گنہگار آنکھوں سے پڑھا ہے. اتنا غریب ہو گیا تھا حسین. بہن کے خیمے کے قریب آیا آخری وقت میں. بہن کی نگاہ بھائی پہ پڑی. زخمی بھائی نے ایک جملہ کہا, بہن زینب, جی بھائی, جن ماؤں کے بیٹے مارے گئے ہیں انہیں جمع کر. آئے ہو کریمی تیری, میں ان کا شکریہ ادا کر لوں. بیٹے ان کے مارے گئے, دین اللہ کا بچ گیا. فکرہ نہیں ہے قیامت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. آپ بھی عزادار ہیں, میں بھی عزادار ہوں. وہ ماں جمع ہوئی, وہ ماں اٹھی جس نے بیٹے کی قربانیاں دی تھی. غریب زہرا کی نگاہ ایک سفید سر والی بی بی پڑ گئی. نام فضا, مٹی پہ لکیریں کھینچ کے کہہ رہی ہے واہ غربتا. غریب کی نگاہ رک گئی وہاں پہ. اماں آپ کیسے غریب ہوئی؟ غریب تو میں ہوا, بیٹے میرے مارے گئے, بھتیجے میرے مارے گئے. فکرہ مصائب کا اگر آپ نے سمجھ لیا. تلیاں ٹیک کے اٹھی اور رو کے کہا بادشاہ مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں. اماں کیا ہوا؟ کہا آج ہر ماں نے بیٹا قربان کیا, میرے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا. کہا اماں تو پریشان نہ ہو, آ تو میرے پاس ماں بن کے بیٹھ, میں بیٹا بن کے بیٹھتا ہوں. تو مجھے تیار کرا, میں میدان میں کہوں گا لوگوں میں فضا کا بیٹا ہوں. اس سے بڑی کوئی کریمی ہوتی ہے؟ آواز بادشاہ تیرے لباس جنت سے آتے ہیں. کہا آج میں اجڑ گیا ہوں, جن کے بیٹے مارے جائے وہ نئے لباس نہیں پہنتے. جا حسن کی پرانی قمیض پوسیدہ کبا لے آ, ہو سکتا ہے امت پرانا سمجھ کے چھوڑ جائے, میرا کفن بن جائے. تو شرما کر ہوتا ہے, اس کا تو میں ضامن نہیں ہوں. تو حسین کا سچا عزادار ہے, اس کے آنسو کی ضمانت دے کے فکرہ پڑھتا ہوں. بی بی لباس لے کے آئی, حسین تیار ہوئے. غریبی کی آواز بلند ہوئی, بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا. کوئی ہاتھ چومتی ہے, کوئی رکابیں چومتی ہے, کوئی نالین چومتی ہے. اچانک حسین کی نگاہ پڑی, مرنا جو یہ پڑھتے ہوئے 4 سال کی بیٹی دور کھڑے دیکھ رہی ہے. آوازی سکینہ بیٹا آپ نے نہیں ملنا, بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. آوازی بیٹا میرے قریب آنا. جی بابا. آوازی آپ نے 4 سالوں میں جو مانگا میں نے کبھی انکار تو نہیں کیا. نہیں بابا, اگر آج میں غریب کچھ مانگوں انکار تو, جن کی چھوٹی اولاد ہے مجھے معافی دے دینا. آوازی بابا حکم کر. آوازی ارد گرد تیری ٹھپیاں ہیں, میں تیرا بابا ہوں, تھوڑی سی چادر سر سے ہٹا. بی بی نے چادر ہٹائی, حسین نے مٹی اٹھائی, بیٹی کے بالوں میں ملائی. آوازی دونوں ہاتھ سر پہ رکھ, 4 قدم دائیں جا, 4 قدم بائیں جا. بابا ایسے حکم کیوں دے رہا ہے؟ کہا دیکھتے لوں جسے میں نے لوریاں دی ہیں میرے قتل کے بعد, جب دور چھن جائیں گے, جب ظالم تماچے مارے گا, جب تو دریا کے کنارے کی طرف دیکھ کے کہے گی چچا باس ہم اجڑ گئے. بسم اللہ. یہ حق ہے. بسم اللہ جی, بسم اللہ. بس 2 یا 4 جملے اور پڑھنے. تیار ہو کے آخری سلام کر کے خیمہ گاہ سے باہر آئے. یہ جملے میں جب پڑھتا ہوں نا میرا اپنا روح کانپ جاتا ہے. غربت سے لبریز فکریں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. مرتجز کے سامنے آ کے کھڑے ہو, غور سے مرتجز کو دیکھ.
बागें खिंची हुई थी, रकाबें जुड़ी हुई थी, जीन बिल्कुल ठीक रखी हुई थी। दाएं बाएं देख के फरमाते अकबर भी नहीं था, ठकरा नहीं हुसैन का वास्ता, कासिम भी नहीं था, मेरा अब्बास भी मारा गया, ये मेरा रहवार किसने तैयार किया? एक पर्दादार ने हाथ जोड़ के कहा भाई मैंने मुड़ के देखा अब्बास के हिस्से की बहन भी रुकैया। आवाजी बहन ये तो मर्दों का काम होता है, आपको किसने सिखाया? कहा रात मेरा भाई अब्बास मेरे खैमे आया था, मुझे रो रो के कहता रुकैया बहन तुझे बताऊं जीन कैसे रखते हैं, तुझे बताऊं रकाबे कैसे जोड़ते हैं। आवाजी भैया मुझे क्यों सिखा रहे हैं? आवाजी कल जब कोई नहीं होगा तो मेरा बादशाह तन्हा होगा, तब मेरे बादशाह को अल्लामा मोहम्मद अतर लिखते हैं ये पहला और आखिरी गरीब है करबला में जिसे आखिरी वक्त में 3 बहनों ने सीन पर बिठाया। आवाज आई जा हुसैन तेरा अपना मुकद्दर, तूने अब्बास को सवार कराया, तूने अकबर को सवार कराया, तूने कासिम को बिस्मिल्लाह जी जीने मुर्तजज पर या अली ज़हरा का थका हुआ बेटा बैठा। इन फिक्रों की माफी पहले दे दीजिएगा, इन फिक्रों में मेरी रूह कांप जाती जब मैं पढ़ता हूँ, गिरिया भी बड़ा होता है, अव्वल से आखिर हर आंख नम हो जाएगी और आवाजें बुलंद हो जाएंगी। ये शेहजादे का बात है। मुर्तजज की जीन पर साकी कौसर का प्यासा बेटा बैठा, 3 दिन का प्यासा, 9 दिन का रोजादार, 71 लाशें उठाने वाला हुसैन, जख्मों से चूर हुसैन, बेटों की मौत का मारा हुआ हुसैन, हिस्से की बहन सामने आके खड़ी हुई। हुसैन तो बेशक ज़हरा का गरीब है, मैंने कहा अव्वल से आखिर गिरिया बुलंद होगा, तू बेशक ज़हरा का गरीब है लेकिन तेरी रगों में अली जैसे बहादुर इंसान का खून है। आलिया क्या चाहती है? भैया मैं चाहती हूँ एक हमला ऐसा कर जालिमों को पता चल जाए, अगर तेरी बहनें साथ ना होती तो गरीब कभी ना होता। मुझे गाजी की कसम है बेटों की मौत के मारे हुए ने बहन के कहने पर कब्जे तलवार पे हाथ रखा, साहिब जुल्फिकार के बेटे ने नारे तकबीर बुलंद किया, फौज ने भागना शुरू किया। मिर्जा अतर लखनवी ने लिखा ये पहला बहादुर है कायनात का जो आंसू भी बहा रहा था, तलवार भी चला रहा था और रो रो के कह रहा था ठहरो, तुमने मेरे अकबर को मारा, रुक जाओ, तुमने मेरे कासिम को उतारा, ठहरो, तुमने मेरे असगर को तीर, बिस्मिल्लाह 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 करा, बिस्मिल्लाह करा। बस ज्यादा जहमत ना दूं आपको। शबीर सामने से आएगी, पीछे से आएगी, सामने से आएगी। बस मैं करीब आ गया हूं जुमलों के, शहादत नहीं पढ़ता, मुझे नजर आ रहा है, बस मैं ज्यादा इंतजार ना करूं बादशाह को। मेरी 1000 बार तौबा, मेरी क्या मजाल, बस छोड़ने लगा हूं। हमला किया हुसैन ने, तारीख के वादी नुखैला तक फौज पहुंच गई। सैयदों से बिलखसूस माफी मांग के फिक्रा पढ़ो, बच्चा भी अगर सादात का बैठा तो वो भी मुझे माफ कर देगा। उमर अपने साथ ने मंजर देखा, 9 लाख भाग रहा था, तन्हा हुसैन हमला कर रहा था। मलून कहता क्यों नहीं मारते? कहा उसका जलाल देख, लगता है कोई नहीं बचेगा, कोई तरकीब बता ये तलवार रोके फिर हमला करेंगे। कहा अगर चाहते हो ये तलवार रोके फिर इसे घेर के वहां ले चलो जहां अकबर की लाश है। अब तेरी मर्जी, मातम कर जाना कर, फिक्रा मैं पड़ गया। इसे घेर के वहां ले चलो जहां अकबर की लाश है। मुझे अब्बास अलमदार के मुकद्दस अलम की कसम, 9 लाख ने हुसैन को घेरा, दाएं बाएं से हमला करते करते वहां लाए जहां अकबर की लाशें पे निगाह पड़ गई हुसैन की। जख्मी सीना बेटे का देखा,
خون میں ڈوبی تلوار کو نیام میں رکھا، اکبر تیرے بعد جینے کا کوئی فائدہ نہیں، اب مجھے سادات معافی دینا۔ پھر ہر کسی نے مرضی سے حملہ کیا، تیر والے نے تیر مارا، نیزے والے نے نیزہ مارا، پتھر والے نے پتھر مارا۔ عزاداروں مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم ہے، جسے مارنے کو کچھ نہ مل سکا وہ غریب سمجھ کے ریت پھینکتا رہا، کہتا تھا مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا، اس کا اکبر بھی مارا گیا، اس کا قاسم۔ بسم اللہ جی بسم اللہ۔ آخری ایک فکرہ، شبی برآمد نہ ہونی ہوتی تو شاید میں نہ پڑھتا، چونکہ برآمدگی ہے شبی ذوالجناح کی۔ آؤ تمہیں بتاؤں اس نے وفا کتنی کی۔ ہم شیعہ پاگل نہیں جو اس کے سموں پہ ہاتھ رکھ کے تو بوسہ دیتے، اور پوچھو اس نے وفا کیسے۔ پھر کبھی تفصیلاً شہادت پڑھوں گا۔ 9 لاکھ نے حملہ کیا، یا علی۔ آنکھیں آپ کی تیار ہیں، دل آپ کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ 2 جملے مصائب کے سنو میں جا رہا ہوں۔ 9 لاکھ نے حملہ کیا، تھکا ہوا سید 9 مرتبہ دائیں جھکا۔ میں پڑھ گیا، پتہ نہیں کس نے سمجھا۔ بادشاہ بس اتنا ہی پڑھ سکتا ہوں، طاقت نہیں ہے نا، بہت سخت جملے میں مجھ سے پڑھے نہیں جائیں گے، بادشاہ مجھے معاف کر دیں۔ 9 مرتبہ دائیں جھکا، 9 مرتبہ زین کا بائیں جھکا۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، مجھے معافی دے دینا، غلط پڑھوں تو یہی موت آ جائے۔ دنیا کہتی ہے، یہ فکرہ سب سے پہلے میں نے پڑھا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں اعلانیہ طور پہ امام کرونی میں کہہ رہا ہوں۔ دنیا کہتی ہے 17ویں قدم پر احساس ہوا کہ میرا سوار زین سے گر پڑا۔ بالکل صحیح پڑھتے ہیں ذاکر کے 17ویں قدم پہ احساس ہوا۔ واپس آ کے کہنے لگا مولا اگر میری غلطی سے گرا ہے، یہ قسم ہے اس کتاب کی، یہ مقدس ہے چونکہ اس میں مقدس تحریریں ہیں۔ یہ فکر ذوالجناح نے نہیں کہا کہ اگر تم میری غلطی سے گرا ہے۔ بس قدموں پہ منہ رکھ کے کہا اکبر کا بابا معافی چاہتا ہوں، تو میرے ہوتے ہوئے گر پڑا۔ سات چکر لگائے امام حسین کے ساتھ، پتہ نہیں آپ نے پہلے یہ فکر سنے یا نہیں، 7 چکر لگائے۔ زخمی حسین نے مرتجز کو دیکھا، آوازی چلا جا، گھٹنے زمین پہ رکھے کہا چڑھا۔ یہ باہیں امام حسین نے اپنی ذوالجناح کے گلے میں ڈالی۔ یہ ذوالجناح کی شبیہ سامنے ہے، وہاں تک آواز جا رہی ہے، میرا ایمان ہے وہ سن رہا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ باہیں گلے میں ڈالی، جا میں راضی ہوں، پہلو زمین پہ رکھ، کہا چڑھا تیری بہنیں باہر نہ آ جائیں۔ میں یہ جڑے ہوئے ہاتھوں سے منت کر رہا ہوں، اب جنہوں نے مسائب سننا ذرا سر اٹھا کے دیکھنا مجھے۔ چڑھا تیری بہنیں باہر نہ آ جائیں، کہا جا میں راضی، میرا نانا راضی، میری اماں راضی۔ پھر قدموں پہ منہ رکھ کے نا گریا کر کے کہا مولا کیوں جاؤں؟ کہا میں جو چڑھ نہیں سکتا تو چلا جا، چاروں طرف سے تیر آ رہے، مولا کیسے جاؤں؟ کہا کیا ہوا؟ مولا ایک وقت یاد آ رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کون سا وقت؟ کہا تیرا بھی بچپن تھا، میرا بھی بچپن تھا۔ آواز یہ اچھا بتا کون سا وقت ہے؟ مولا مدینے کا شہر تھا، بنی ہاشم کا محلہ تھا، تیرا بھی بچپن تھا، میرا بھی بچپن تھا۔ تیرا نانا مجھے تیرے گھر لے کے آیا تھا، تیری ماں نے تجھے میری زین پر بٹھایا تھا، تیری ماں نے کہا تھا ایک مرتبہ میرے سامنے میرے لال کو اتار کے دکھا، میں نے گھٹنے زمین پہ رکھے، تیری ماں نے تجھے اتارا۔ جلدی سے حجرے میں گئی، واپس آئی، چادر میں کچھ لے کے آئی، مجھے کہتے ہیں مرتجس جو کھا مگر چادر پہچان یہ تطہیر کی ہے، آوازی سے بھول نہ جانا، میں اور کچھ نہیں مانگتی، میں صرف اتنا مانگتی ہوں جب یہ مقتل میں تنہا رہ جائے پھر اسے چھوڑ کے نہ جانا، اس کے مارنے والے زیادہ ہوں گے، اس کا بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آوازیں جا مرتجز میرا بھی وعدہ ہے
کریم کہہ رہا ہوں قیامت تک شہادت میری ہوگی، شفیع تیری آئے گی، میرے گھر کے سید اور سیدانیاں تجھ سے پوچھیں گے بتا ہمارے دادا کو کیسے اتارا ماتم حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔